دوستوں کا شکریہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے. تو آج ہم نے امان کے پورے صوبے کے حوالے سے اہم میٹنگ کیا اور جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے ہم کیا کیا میجر لیں اور کس طرح کے اسٹیپ لینے ہیں وہ سارے ڈیسیجن لیے گئے ہیں. اور اس میں ہم نے کہا کہ عوام کی جو سیکورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم انشاءاللہ ہر وقت الرٹ رہیں گے اور ان کی سیکورٹی اور ان میں اور صوبے کے اور ملک کے جو بھی سیکورٹی کے معاملات ہیں انشاءاللہ ہم ہر وقت الرٹ رہیں گے اور یہاں پہ ان کو سیکورٹی دینا گورنمنٹ کا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا فرض اور فریضہ نبھائیں گے اور انشاءاللہ عوام کو کسی چیز کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ریسنٹلی ایک مس ہینڈل ہو گیا تھا کہ اسکولیں بند کر دیے گئے. ابھی ہم نے ڈیسیجن لیا کوئی اسکول بند نہیں ہوں گے, ایگزام بند نہیں ہوں گے اور سیکورٹی ہمارا ذمہ داری انشاءاللہ سیکورٹی دیں گے اور صوبے کی سیکورٹی کے لیے ہم وقت کرے رہیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مذہبی جو رسومات ہیں تہوار ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی نبھائیں گے اور اچھے طریقے سے نبھائیں گے. ہم سب اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوگا جس سے عوام کو پینک ہونے کی ضرورت ہے, پینک ہونے کی کوئی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم ہر وقت کڑے ہیں اور انشاءاللہ اور ہمارے فورسز کو ہم نے سب جتنے ادارے ہیں سیکورٹی ایجنسیز ہیں جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہم نے کہا کہ آپ الرٹ رہیں اور صوبے کی امان کی ذمہ داری ہم سب کا فرض ہے اور عوام کو کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے. نہ ہم نے پہلے باقی جو چیزیں جس طرح ہم نے کہا کہ سیکورٹی اپنی جگہ پہ عوام کو کسی صورت میں تکلیف نہیں دیں گے اور اسکولیں کل سے کھلنا چاہیے اور آئندہ کے اس طرح کے کوئی ڈیسیجن لیا گیا میں نے سی اے صاحب کو کہا کہ اس طرح کا کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے اور عوام کو سیکورٹی دینا ہمارے ذمہ ہے. تھینک یو. سر یہ بتائیے کہ ایک تو یہ اتنا پینک شہر میں اور پورے صوبے میں پینک اتنا کریٹ کر دیا ایک تھریٹ پہ یہ ساری چیزیں کی گئی, تو کیا اس تھریٹ کو اس طریقے سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے نہیں میرے خیال میں تھریٹ کی وجہ سے نہیں ہے. تھریٹ تو ہم ہر وقت تیار ہیں, ایسے تھریٹ پہ ہم اپنے کان نہیں دہراتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کریں گے. ایسے کوئی چیز بھی آ جائے ہم تھریٹ گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو دکھا بھی دیں گے کہ اگر وہ جس طرح ہمارے فورسز نے انہوں نے اٹیک کیا تھا نشکی اور ان کا جس طرح ان کا مقابلہ کیا اور وہ بھی ایسے جگہوں پہ کیا جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر وہ نہیں تھا, ان کا کلرکل وہ جگہ تھے جہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑی. انشاءاللہ یہ تھریٹ کی وجہ سے نہیں, ایک مس ہینڈل ہو گیا تھا. یہ کوئی انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا اور باقی انشاءاللہ عوام اوپن فورم میں ہر جگہ پہ ہر اپنے جہاں جانا چاہتے ہیں بالکل انشاءاللہ جائیں. ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں اور ایسے حکومت اپنی ریٹ کو قائم رکھے گی اور ریٹ کو کبھی چیلنج کرنے نہیں دے گی اور ہم نہ تھریٹ الرٹ کے لیے ہم نے یہ کیا نہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. انشاءاللہ میں نے ابھی بھی کہا کہ ان چیزوں کی تھریٹ کیا ہے, میں اوپن ہی ابھی چلیں بازار چلتے ہیں گھومتے ہیں اور سب جگہ یہ کیا ہے تھریٹ کوئی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پورا فورس ہماری ساتھ ہے, جوان ساتھ ہے ہمارے انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ یہ پینک پھیلایا گیا ہے. نہیں پینک نہیں میں نے ایک مس ہینڈلنگ ہو گیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. آپ کی ترجمان بھی جو آپ نے رکھی ہے فرازین وہ کسی بھی معاملے پر یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو کیا انہیں ہٹانے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی اس کو ابھی تک پراپر اس کو نہیں دیا گیا, وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ اور ترجمان بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور گورنمنٹ بھی آپ کے سامنے. ریسنٹلی ہمارا وہاں پہ ایک اہم میٹنگز وہاں پہ میں اور سی اے صاحب اور سارے ہمارے منسٹر صاحب وہاں اسلام آباد میں میٹنگز چل رہے تھے مختلف, کیونکہ نیا بجٹ بھی آ رہا ہے اور ہمارے بہت سارے ساؤتھ پیکیج نارتھ پیکیج کے حوالے سے اور بھی بہت سارے ایسے ڈیسیجن تھے جو ہم نے وہاں پہ میٹنگ کرنے پڑی جس کی وجہ سے ہم اسلام آباد میں تھے. انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور جہاں چاہیں آپ لے جی سیاست دیکھیے نہیں ہم آمنے سامنے نہیں ہیں
ہم اپنے صوبے کی بات کریں بہتر ہے، صوبے کی امن امان بہتر کریں، صوبے کی ڈیولپمنٹ بہتر کریں، مرکز جانے اس کا کام جانے، وہ اپنے خود مقابلہ کر لیں گے جو بھی آپس میں دیکھیں تبدیلی تو جہاں چاہے آ جائے، تبدیلی نے آنا ہے تو آئے گا، وہ نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں، تبدیلی کے لیے ہم نے کوئی نہیں کوئی نہیں روکے۔ ہمارا فرسٹ فوکس ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں، بارڈرز میں ریلیف دیں، اور جہاں جہاں پہ لوگوں کو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کریں، جہاں پہ روزگار کی ذریعہ جو روزگار ہمارے پاس اویلیبل ہیں فوری طور پر دیں، جہاں جہاں پہ ان کے لیے روزگار کی ذریعہ بنا سکتے ہیں ہم بنائیں اور ان کو ریلیف دیں۔ ہمارا کام یہی ہے، ہم بلوچستان کو ہی بہتر کریں، باقی پاکستان کی سیاست پاکستان والے جانے، وہ جو فیڈرل دیکھیں اس میں ہمارے ایم این ایز آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا مشاورت کر رہے ہیں، ہم سب نے مشاورت کیے ہیں، وہ اپنی مشاورت سے فیصلہ کر لیں گے۔ ہمارے ہم نے ایم این ایز کو کہا کہ آپ بلوچستان کی مفاد میں اچھے فیصلے کریں، ہم نے ان کو سب مل کے ہم نے ڈیسیجن لیا کہ آپ نے بلوچستان کی بہتری کے لیے جہاں پہ اچھے فیصلے کرنے وہ کر لیں، وہ ایم این ایز انشاءاللہ کریں گے اور اچھے فیصلے کریں گے اور صوبے کے مفاد اور ملک کے مفاد میں کریں گے۔ وزیر کا اعتراضات تھے کہ اپوزیشن کو فنڈ سے دیے جا رہے پی ایس ڈی پی میں اور اس پر کافی اختلافات بھی چل رہے تھے، تو دیکھیے کہ جو نان الیکٹڈ لوگوں کو جو فنڈ تقسیم کیے جا رہے تھے اس پر آپ نے کس حد تک کام کیا، اور جو الیکٹڈ دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمیں نان الیکٹیبل نہیں ہے، جہاں پہ ناانصافیاں ہوئی ہیں آپ نے خود کوریج دیا، اپوزیشن روڈوں پہ رہے ہیں، ان کے اوپر بتر بند گاڑیاں چلائے گئے اور ان کو زخمی کیا گیا، یہ خدا اللہ کی بڑا کرم ہوا کہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوا، کوئی ہمارے ایم پی اے یا ہمارے کوئی نمائندہ رکن جس کو عوام نے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اس ہاؤس میں بھیجا، وہ اس دنیا سے مطلب زخمی تو بہت ہوئے، لیکن یہ کہ اللہ نے بچت کیا اور بہت بڑا ایک کرائسس سے ہم بچ گئے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو علاقے نظر انداز ہوئے ہیں ان کو ہمیں نہ اپوزیشن کو فنڈ دے رہے ہیں، جو نظر انداز علاقے ہیں ان کو ہم ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیں اور بلوچستان کی ترقی میں ہم کہتے ہیں بلوچستان کے تمام جو ضلع ہیں، تمام جو تحصیل ہیں، یونین ہیں، ہم ان کو یکساں فنڈ دیں اور ان کے یہ نہیں دیکھیں کہ یہ اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے علاقوں کو ڈیولپ کرنا، صوبے کو بہتر کرنا اور عوام کی اعتماد کو بحال کرنا۔ سر تھریٹس ہیں، لوگ احتجاج پہ جا رہے ہیں، گرینڈ الائنس ہے، ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا پالیسی؟ جی مطلب تھریٹس ہیں صوبے میں اور لوگ اسٹوڈنٹس وغیرہ تھریٹس کا کیا تھریٹس میں سمجھ نہیں آ رہا، تھریٹس کو آپ لوگ کتنا سیریس لے رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنی سیکورٹی بہتری کی طرف ہم گئے ہیں، انشاءاللہ کہیں پہ بھی عوام کو کسی چیز کی اس طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کوئی تھریٹ میں نہیں۔ کیا عمران خان تحریک عدم اعتماد میں سروائیو کر پائیں گے یا نہیں، اور اسلام آباد میں کچھ دیکھیے جب ان کے اکٹھے ہونے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ادھر بلوچستان میں بھی آئے، یہ چیزیں آتے رہتے ہیں، گورنمنٹ مقابلہ کر سکتے ہیں، کریں گے، نہیں کرتے ہیں ان کی اوپر کی اسلام آباد کی بات ہے۔ اب ہم صوبے میں رہے ہیں تو میرے خیال میں بہتر ہے، صوبے سے باہر نہیں رہے۔ جی خلیل بھائی جی نہیں، دیکھیں جو چینج آنی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتے، ہم چیزوں میں کس لیے تیار ہوں، ہمارا ذمہ داری ہے۔ میں نہ عدم اعتماد والی چیزوں پہ جاتا ہوں، ایک دن ہے 2 دن ہے، میں جب تک ہوں میں اپنے عوام کے ساتھ رہوں گا، عوام کی جتنے بہتری کر سکتا ہوں اس پہ جاؤں گا، اگر کل نکلنا ہے تو نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سردار اختر مہنگل سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، سردار اختر مہنگل سے، جبکہ ان کا پہلے یہ کہنا تھا کہ ان کو لانے میں ہم شامل نہیں ہیں، لیکن ابھی آپ کی سردار اختر مہنگل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو بلوچستان حکومت کے حوالے سے کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں، کیونکہ کچھ آپ لوگ آپ کے بندے ناراض ہو کے جام صاحب کے ساتھ چلے گئے؟ نہیں، ہمارے کوئی لوگ ناراض، جام صاحب بھی ہم ہیں، ہم بھی جام صاحب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں اس چیز کو وہ نہیں کریں۔ ہاں میرے خیال میں سیاسی لیڈرز سے ملاقات، آپ نے دیکھا ہے کہ
میں محمود خان کے پاس گیا ہوں، میں اختر مینگل کے پاس گیا ہوں، مولانا واسع کے پاس گیا ہوں. میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہے. صوبے کی بہتری کے لیے، صوبے کے امان کے لیے، صوبے کے عوام کی اعتماد بحال کرنے کے لیے میں بلوچستان کے عام لیڈرشپ کے پاس بھی جاؤں گا، عام بندے کے پاس بھی جاؤں گا، عام لوگوں کو اپروچ کروں گا تاکہ ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور صوبے کی بہتری کے لیے. اس میں یہ نہیں کہ میں گیا وہاں پہ اور نہ کہیں پہ انہوں نے یہ بات کیا کہ ہم بلوچستان میں کوئی چینج لائیں گے. دیکھو چینج آنا جانا میرا مسئلہ نہیں ہے، چینج نے جو آنا ہے وہ آئے. میرے پاس 1 دن ہے یا 100 دن ہے، میں اپنے عوام کے ساتھ رہوں گا، عوام کی بہتری کے لیے. سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے لیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے گرینڈ الائنس؟ دیکھیے آپ نے بہت چیزیں آبزرو کی ہیں، دیکھے ہیں، اور 3 سال سے گورنمنٹ بھی دیکھے ہیں. یہاں پہ دھرنے چیزیں آپ الحمدللہ بہت چیزیں آپ کو کہیں پہ کوئی چیز نہ دھرنے نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی ریلیاں نظر آ رہے ہیں. آپ کو لوگ جہاں جہاں انہوں نے ہم سمجھتے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈز بھی ناجائز نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی فائنینس کی پوزیشن دے کے ہم جہاں جہاں ریلیف دے سکتے تھے ریلیف دے دیا اور دے رہے ہیں. اس میں میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں. اگر وہ لوگ کوئی اپنا ڈیمانڈ کرتا ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ان سے بات چیت کے ذریعے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو سمجھ ہے کہ بلوچستان میں اتنے فنڈ اتنے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن کہ ہم ان کی اتنی تنخواہیں جتنا ہے ان کی تنخواہیں کئی زیادہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ پوزیشن نہیں ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بلوچستان اس پوزیشن میں ہوگا، تنخواہیں بھی بہتر ہوں گے، اور یہ ریکوڈیک اور باقی چیزیں اگر کام شروع کر دیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ بلوچستان کی تقدیر کہاں سے کہاں پہنچی. حکومت سازی کے اوپر بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں پچھلے دنوں میں، کیا آپ ان کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ حکومت سازی میں کیا مطلب؟ کچھ الزامات لگائے گئے تھے. دیکھیں یہ میرے خیال میں بگٹی صاحب اور میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس بلوچستان والوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور دیں گے کس کو؟ ہم اگر پیسے دیتے تو ہمارے بندے نہیں اٹھ جاتے. پیسے والے تو ہم نہیں ہیں، بندے ہمارے غائب ہو گئے تھے، اسلام آباد شاپنگ کے لیے بولتے گئے تھے، پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے. تو آپ کو بھی سب چیزیں پتہ ہے، پتہ ہوتے ہوئے پر کیوں کہتے ہو؟ اور اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم اس کو عوام کے لیے خرچ کرتے. لوگوں کو ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. نہ ہاں ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلایا، باقی اس کے علاوہ اللہ ہم سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ ہم نے 1 روپیہ آگے پیچھے کہیں پہ دیا. انشاءاللہ یہ میں آپ کو تمام میڈیا کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. ہم نے 1 روپیہ کہیں پہ ہم نے نہ دیا، نہ کسی نے مانگا، نہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ دیں گے. صاحب آپ نے کہا کوئی تھریٹ نہیں ہے، جبکہ پولیس نے جو باقی اداروں نے تھریٹ الرٹ جاری کیا وہ اپنی جگہ پر، پولیس نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، تو کیا وہ غلط ہے دونوں؟ دیکھو تھریٹس تو ہم شروع سے ہیں، تھریٹ کا تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں. تھریٹ جب آپ نے بلوچستان کے آپ نے ہر وقت تھریٹس آتے رہتے ہیں، تو تھریٹ سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تھریٹ میں اپنے صوبے کو بند کریں. تھریٹ کا مقابلہ کریں گے، ہم تیار ہیں، اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے. اور تھریٹ آتے ہیں آنے دو، لیکن تھریٹ کے لیے دیکھیں جو چیزیں ہیں، جو ملکیں ہیں، ہر جگہ یہ چیزیں ہیں، تھریٹ آتے رہتے ہیں اور وہ تھریٹ کا اسسمنٹ کرتے ہیں اور میٹنگیں کرتے ہیں اور عوام کو کبھی بھی اس میں تکلیف نہیں دیتے ہیں. اور ذمہ داری اپنا گورنمنٹ کا ہے اور اداروں کا ہے، وہ ادارے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے سر اس میں وہ کیا ہے، مقصد جنہوں نے اس پہ لاپرواہی برتی اور جس طرح پینک کریٹ کیا ہے، ان کے خلاف کوئی ہاں ان کا وہ محکمانہ کارروائی دیکھتے ہیں، کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس طرح کی کوئی آئندہ کوئی نہ کرے، نہ کس طرح انفارمیشن پھیلائیں جس سے عوام کو ہم پریشان کریں. لیکن عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ پورے گورنمنٹ اور ادارے ساتھ ہیں. دیکھیں ہمیں صوبے کی بہتری کے لیے الیگل کوئی ٹرالنگ نہیں ہو رہی ہے. بارڈریں ہم نے کھول دیے ہیں اور عوام کو ریلیف جہاں جہاں پہ ضرورت ہے ہم نے وہاں پہ دیا. ٹرالنگ سسٹم جو
صدیوں سے چلا آ رہا تھا. ہماری ٹیم نے، چیف سیکرٹری صاحب نے، ہم نے سب مل کے، فشریز ڈپارٹمنٹ نے اور میرین ٹائم نے، سب نے مل کے وہاں پہ ٹرالرنگ کو زیرو کر دیا ہے، آلموسٹ زیرو ہے. اور بارڈرز میں جو مسئلے تھے، بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دیکھو ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں، ہم کوشش کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں، اور اس سے لوگوں کو جب تک ہم عزت دار روزگار نہیں دے سکتے ہیں، ان کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہم ان کو بند نہیں کریں گے. انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہیں، اور یہ چیزیں ڈرنے مرنے والی کہانیوں سے وہ باہر ہیں. اور جہاں جہاں ہم خود اس سے زیادہ عوامی بندے ہیں، اور ہم لوگوں کی ریلیف کے لیے کسی جگہ پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے ہیں کون کہاں جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے، وہ اہمیت نہیں ہے اس طرح وہ. سپی میلہ بہت اہم میلہ بلوچستان کا. صدر یہاں پر آیا لیکن آپ اس میں نہیں گئے، نہ اختتام میں نہ اختتام پہ. تو کیا صدر سے ناراضگی تھی یا میلے سے؟ نہیں، اس میں صدر صاحب کو ہی ہم نے، بلوچستان گورنمنٹ نے وہ کیا تھا. جس دن یہ ہوا تو مجھے کرونا ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ ریکودک کا یہاں پہ میٹنگ چل رہے تھے، مطلب ایک اہم میٹنگ چل رہا تھا جس میں لازمی تھا کیونکہ وہ بلوچستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے تھے. تو اس وجہ سے میلے میں ہم نے الحمدللہ جو پہلے دفعہ جو ہوا تھا اس کو بہت محدود کیا گیا تھا. ہم نے بالکل واسٹ کیا، اور کہیں پہ بھی کوئی وہ نہیں کیا. اس جو ثقافتی میلہ تھا اس کو ایسے کر دیا کہ میرے خیال تاریخ میں کہیں پہ. اور پریزیڈنٹ بھی میرے خیال میں آپ کو 3-4 سالوں کے بعد پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب آئے اور وہاں پہ انہوں نے سبی میلے کو اٹینڈ کیا. اور میرا بھی پروگرام تھا، لیکن ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے جا نہیں سکا، کیونکہ چیف منسٹر کی ذمہ داریاں میلے کے ساتھ ساتھ عوام کے جو یہ ثقافتی میلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ذمہ داریاں ہوتے ہیں، ان کو بھی نبھانا. ہمارے وزراء تقریباً پورے گئے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک دو تھے، پورا جنگ کے ساتھ، پورا کیبنٹ جنگ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور صرف چیف منسٹر ادھر تھا. میں نے اپنے جو منسٹر جتنے ہیں ان کو چیف منسٹر کا اختیار ویسے بھی دے چکا ہوں. تھینک یو.